پہلا محرک تو جیسے انہوں نے کہا، آپ نے جس کی جزوی تائید بھی کی اور دونوں کی باتیں درست ہیں، کہ پہلی چیز یہ تھی کہ یورپ میں کوئی ٹھوس جاندار مذہب جو اپنی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے پر کنٹرول قائم رکھ سکے وہ نہیں تھا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک نظریاتی خلا پیدا ہوا۔ اس نظریاتی خلا نے پر ہونا تھا، انسانی ذہن اس کو پر کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹھوس اور جاندار مذہب کی تلاش میں نکلتے، ہم نے عیسائیت کے زیر سایہ زندگی گزار کر یہ سوچ لیا کہ تمام مذاہب ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاں جی، اور اب چونکہ اپنا تمام مذاہب ایسے ہی ہیں، اس لیے اب جو خلا رہ گیا ہم ان کو اپنے نظریات سے پر کریں گے، چلو کر لو بھائی۔ جب آپ اپنے نظریات کی بنیاد پر پر کرنے بیٹھے، آپ کسی بھی نظریے کی بنیاد پر کوئی خوبصورت معاشرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ یا تو ہمیں کہہ دیں کہ جی ہیومنزم کی بنیاد پر، ریشنلزم کی بنیاد پر، ہیں جی، یا ایتھیزم کی بنیاد پر، ڈیموکریسی کی بنیاد پر، سر ہم نے یہ فلاں معاشرہ تخلیق کیا ہے، خوبصورت معاشرہ تخلیق کیا ہے، ہم تب بھی بات مان لیتے ہیں۔ آپ نظریات پر نظریات تو ایجاد کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ایک نظریہ اپنے کھوکھلے پن کی وجہ سے کسی ٹھوس سوسائٹی کو جنم نہیں دے سکا۔ ہم نے ادھر بھی نہیں دیکھا، ایک ٹھوس جاندار مذہب کی عدم موجودگی اور دوسرا ایک کھوکھلے نظریات۔ اب اگر ان دونوں پر ہم غور و فکر کرتے تو ہم اپنے دائرہ اثر سے باہر نکلتے تو ہم دیکھتے نہیں تمام مذہب ایسے نہیں، ایک مذہب موجود ہے، اس مذہب نے 1400 سال تک حکمرانی کی ہے، اس نے اخلاقی روایات قائم کیے ہیں، اس نے قانونی یا ضابطے بیان کیے ہیں، اس کے قانونی ضابطوں سے دنیا نے بڑا کچھ سیکھا ہے، وہ دنیا کے پوری دنیا کے تہذیبی نظام کو اتنا تبدیل کر کے گیا ہے، عالمی منظر نامے سے غائب ہوا ہے، غائب ہو گیا ہے، لیکن اتنا تبدیل کر کے گیا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی معاشرہ واپس اپنے اس ڈگر پر نہیں جا سکتا جس ڈگر پر وہ آج سے 200 سال پہلے تھا۔ یہودیت سے چلا ہے، انلائٹنمنٹ کا روشن خیالی کا تصور تو یہودیت سے چلا ہے بیسکلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج تک اسرائیل میں قانون نہیں بنا، انہوں نے کہا یہ تورات ہمارا قانون ہے، یہ ہے اس کا مذہب سے تعلق۔ وہ اپنے تالمود جو قانون کی کتاب ہے، وہ اپنے اس کے کچھ پارٹ جو ہیں وہ اپنے کو پڑھاتے ہیں گھروں میں، اس حد تک تو ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہودیت نے یہ دیکھا کہ وہ معاشرے کا ساتھ نہیں دے سکتی بل عمل یا شرمناک تعلیمات کی بنا پر۔ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، اپنی پھر مذہب کو سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے انلائٹنمنٹ کا تصور دیا۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یار یہ بچی بھی بیٹھی ہیں اس لیے دیکھیں، تورات یہ بتاتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء بھی، سلیمان علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کا تصور ہے، ہیں جی، کہ وی آر سپیریئر، ہیں جی، وی آر چوزن پیپل بائی گاڈ۔ اس کے نتیجے میں پھر ساتھ یہ بھی بائبل میں موجود ہے کہ تم جو جس علاقے کو فتح کرو اس علاقے کا ایک بھی جانور بھی زندہ نہ رکھو، پھر ان سب کو ختم کر دو، پھر جو اسلحہ ہے تمہارا اس کو کھلے میدان میں رکھو، آگ آ گئی جلا جائے گی، کیوں؟ یہ اسلحہ پلید ہو گیا، گندا خون لگا اس کو۔ اب یہ تصورات آج کے دور میں تو نہیں چلتے، کی جاتی ہے ہر جگہ، ہم سے نفرت کی ہے، اپنا کوئی تدارک کرنے کی بجائے اب انہوں نے یہ مسلمانوں پر کاؤنٹر وار کیا کہ جی قرآن کریم جو ہے الفاظ مطلوب نہیں ہے، مفہوم مطلوب ہے، اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ اردو اس کا چھاپا جائے۔ چنانچہ 3-4 کوششیں تو ہو چکی ہیں پاکستان میں، چنانچہ وہ برونو جو ہے، برونو بریفالٹ، وہ اس کی کتاب ہے میک آف ہیومینٹی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہودی عیسائیت جو ہے یورپ میں یہ
مذہب کی بدنامی کا باعث بنی ہے، اور اس میں آگے اسے دیا ہے کہ اس عیسائیت کا سب سے بڑا قصور یہ کہ عیسائیت نے مظلوم کے ظلم کے ساتھ اظہار ہمدردی تو کیا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکا۔ ہمارے تو نہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما ہے جی، کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ روک دو، ٹھیک ہے نا جی۔ برونو یہ کہتا ہے کہ عیسائیت کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، اور پھر اس نے اقتدار کے مظالم کو خدائی کا درجہ دے کر کہا کہ اس کو برداشت کرو، برداشت کرو۔ چنانچہ جتنے بھی حکمرانوں نے مظالم کیے سر وہ خدای اختیارات سمجھ کر لوگ برداشت کرتے رہے۔ یہ ہے اس تصور میں اقتدار بری طرح بدنام بھی ہوا۔ پھر یورپ میں یہ سوال بھی اٹھا کہ حکمران زیادہ طاقتور ہے یا مذہب زیادہ طاقتور ہے؟ ہاں جی، تو پوپ وغیرہ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، تو مذہبی طبقہ زیادہ طاقتور ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پوپ کی اور شاہ جب اپنا اس کی ملاقات ہوئی، اپنا فرانس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے اپنا اب اس میں تھا کہ فرانس کا بادشاہ جو ہے وہ پوپ کے پاؤں چومے گا۔ ٹھیک ہے میں پاؤں چومتا ہوں، اور کیسے پاؤں چومے؟ اس نے پوپ صاحب بیٹھے تھے کرسی پر، اس نے پوپ کو پاؤں اٹھا کر اوپر کر کے چوما، پوپ دھرم جا وہ گرا۔ اس نے کہا آپ نے پاؤں چومنے کا کہہ دیا۔ شارلمان کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس قسم کے تماشے لگتے رہے نا یورپ میں۔